بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ یہ طاغوت کا کیا مطلب ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل بحث چھڑی ہوئی ہے طاغوت لفظ کو لے کر، بہت سے حضرات اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس طاغوت کا؟ اصل ہوا یہ ہے کہ ایک شخص ہیں ساحل ادیم نامی، یہ صاحب اسلامک مسائل پر ڈسکشن کرنے لگے ہیں، حالانکہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے، اور نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بجائے کہ مسائل و معتبر جو علماء اور مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے سنیں، ہر کس اور ناقص سے جو ہے دینی مسائل سننے میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہہ دیا کہ جو 95% عورتیں ہوتی ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں۔ تو کسی عورت نے کہا کہ آپ جاہل کیوں کہہ رہے ہیں 95% عورتوں کو، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، تو آپ جاہل ہی ہیں۔ اور پھر آگے چل کر یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے جب معافی مانگنے کی بات آئی کہ آپ جاہل کیسے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام میں تو جاہل کو جاہل کہنا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اس طرح کی جاہلانہ باتیں، اب یہ کہنا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ شرک کریں، یا یہ کہ آپ کسی شیطان کے سامنے جا کر جھک جائیں، اس کی اطاعت کرنے لگیں اور اس کو معبود ماننا شروع کر دیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، جس کا کوئی مفہوم اور مطلب ہی نہیں ہے۔ یا ایسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے بڑا فرض ہے وہ جاہل کو جاہل کہنا ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے والوں کوئی سوال کرتا ہے، جواب ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس میں، تو آپ اسلام کا سہارا لے کر کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، قرآن کا سہارا لے کر، حدیث کا سہارا لے کر کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی اس طرح کی بات موجود نہیں ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا یہ سب سے بڑا فرض ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا اور قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا دیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کا ترجمہ سنا دیا، حالانکہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ وہاں تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ جاہل اور علم والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، صرف اتنی بات ہے۔ وہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا ہے اسلام میں سب سے بڑا فرض ہے۔ بہرحال جو جاہل لوگ ہوں گے جب وہ گفتگو کریں گے تو اسی طرح کی ان کی گفتگو ہوگی، اور لوگ ان کو اصحاب علم میں سے سمجھ کر ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو طاغوت ہے، اس کے لفظی ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنے والا۔ اور عام طور سے اگر آپ ترجمے اٹھا کر دیکھیں گے قرآن مجید کے، تو جہاں قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر یہ لفظ آیا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے اس کا ترجمہ شیطان لکھا رہتا ہے، تو شیطان ہی اس کا مفہوم ہے، سرکشی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اہل علم نے طاغوت کے بارے میں لکھا ہے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اور اپنی عبادت پر راضی ہے اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ طاغوت و شیطان ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ جو بت ہوتے ہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ساحروں کو، کاہنوں کو، ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض رات نے کہا کہ جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں، رشوت کھانے والے ہوتے ہیں، ان سب کو بھی جو ہے طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں اہل علم نے طاغوت کے حوالے سے لکھ رکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، اور عرف میں شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کفایت المفتی کو اگر آپ دیکھیں، یہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے، وہاں حضرت نے لکھا ہے کہ ایسے مسلمان حاکم جو خدا اور رسول کے احکام کے خلاف حکم جاری کریں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون میں داخل ہیں، اور خدا اور رسول کے خلاف حکم جاری کرنے والوں کو قرآن پاک میں طاغوت فرمایا گیا ہے، اور طاغوت کی اطاعت حرام ہے۔ تو یہ ہے طاغوت کا مفہوم، سرکشی کرنے والا، شیطان، اور وہ جو اپنی عبادت پر راضی ہو، اس کی عبادت کی جا رہی ہو، اس پر وہ راضی ہو، اس کو بھی جو ہے طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، بس اتنی سی بات ہے، بہت سے حضرات نہیں جانتے ہیں، تو اگر کوئی بات کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا ہے، اور اس ایک بات کو لے کر بنیاد بنا کر سب کو جو ہے جاہل کہنا شروع کر دینا اور لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دینا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔